جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، مانح كل غنيمة وفاضل وكاشف كل عظيمة وآزل، أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا، ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه، ونجيبه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، صدق الله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، امید کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نور مودت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام زیادہ اجاگر فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے سچے شیعوں میں شامل فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کی نصرت کرنے کی اور ان کے مذہب کے احیاء کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہماری اموات کی مغفرت کرے اور ہماری اولاد کی مغفرت کرے اور ہماری مغفرت کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عطرت پاک علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور ان کی صحبت حوض کوثر پر ہمارے اموات کے نصیب، ہمارے نصیب اور ہماری اولاد کے نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد، ویا عالی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا ربنا ویا الہنا ویا سیدنا بحق هؤلاء الطیبین الطاہرین، صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے موضوع کو جاری رکھیں گے،
اور اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، انقلاب کیا تھا؟ وہ جیسے جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بلکہ جماعت دجالیہ اور زیدیہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی ظلم ہو آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس کی خلاف آواز اٹھائیں اور اس سے دشمنی کریں اور اس کے خلاف جد و جہد کریں۔ کیا یہی طریقہ کار تھا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا، یا یہ طریقہ کار نہیں تھا ان کا؟ اس سوال کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی آتے ہیں اور اس کا ڈائریکٹ جواب اس پروگرام میں اور نیکسٹ پروگرامز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو میرے محترم ناظرین، امام حسین علیہ السلام ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام حجج الہی ہیں۔ ہم بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی پریجڈس کے اور بغیر کسی پری کنسیوڈ نوشنز کے اور بغیر کسی ماقبل ذہنیت کے ہمیں چاہیے کہ کھلے ذہن کے ساتھ دیکھیں کہ خود اہل بیت علیہم السلام نے کیا فرمایا ہے اور تاریخی شواہد کیا کہتی ہیں، اور ان کے احادیث میں، ان کے فعال میں، ان کے اقوال میں کس مذہب کو اور کس مکتب کو اور کس جہت فکری کی تائید ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شہادت نصیب ہوئی ہے وہ کیسے اور کس طرح؟ اگر انہوں نے انقلاب کیا ہے تو ہماری سر آنکھوں پر لعنت ہے اس پر جو ان کے انقلاب، اگر انہوں نے انقلاب کیا ہے اس پہ اس کو اعتراض ہو۔ اگر انہوں نے انقلاب نہیں کیا اور وہ صابر تھے، جیسے ان کے ان کے والد گرامی تھے، ان کے اولاد طاہرین علیہ السلام تھے اور تقیہ کرتے تھے، اگر یہ ان کا طریقہ کار تھا تو جو اس پہ اعتراض کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور وہ مذہب تشیع سے خارج ہے۔ شیعہ اس شخص کا نام ہے جو ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے سامنے تسلیم ہے، دین ان سے لیتا ہے، دین ان پہ نہیں سونپتا، اپنا آئیڈیالوجی ان پہ امپوز نہیں کرتا۔ تو میرے محترم ناظرین، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا سیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں اور ان کے بعد ابو بکر نے خلافت غصب کیا ہے، اس کے بعد عمر نے غصب کیا ہے، پھر عثمان نے غصب کیا ہے، پھر معاویہ نے غصب کیا ہے اور آخر میں یزید کی باری آتی ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو رویہ تھا ان کے والد گرامی کے رویے سے مختلف نہیں تھا، ان کے بھائی امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے روش سے مختلف نہیں تھا، اور ان کے فرزند حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام اور حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے رویے سے مختلف نہیں ہے، کہ بقیہ ائمہ علیہ السلام کا رویہ اور ان کے روش طغات عصر کے سامنے صبر کا ہے اور تقیہ کا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا روش اور طرز عمل اور ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، معاویہ ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ ان کا رویہ تو بہت واضح ہے، ان کے بابا کی زندگی جو ان کا تاکہ صبر کریں، تقیہ کریں، اور دیکھیں حالات کس طرف جاتی ہے۔ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا رویہ تھا، غاصبان امامت اور قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور غاصبین فدق کے ساتھ، اور یہی سیرت تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ معاویہ کی طرف آتے ہیں، جب معاویہ کے ساتھ صلح ہوئی ہے، اور یہ بہت ایک تلخ واقعات ہیں تاریخ اسلام کے، کہ لوگوں نے جب ساتھ چھوڑ دی ہے اور اپنوں نے جب غداری کی ہے، جن لوگوں نے بیعت کی تھی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے، اور یہ جماعت عمریہ کے لوگ تھے، عراق کے لوگ، یہ شیعہ لوگ نہیں تھے، انہوں نے غداری کی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے اور وعدہ کیا معاویہ کو کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم وہی کریں گے، آپ پیسے دے دیں ہم ان کو آپ کے حوالے کریں گے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکومت معاویہ کی سپورٹ کر دی، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ شروط بہت سارے رکھے تھے، بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بہت لگے گا۔ تو اس صلح کے معاویہ میں حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بالکل امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کو اعتراض نہیں تھا، اور بالکل اس شروط کے تمام بندوں پر وہ پابند رہے۔ رجال کشی میں روایت موجود ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام دونوں نے معاویہ سے بیعت کی اور ان کو حکومت ان کے حوالے کر دی، اس ملعون کے حوالے کر دی، اور یہ تقیہ کا زمانہ ہے، اور یہ اس ایک اکراہ کا بیعت تھا، نہ یہ کہ رضا کا بیعت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟
کہ اگر وہ بیعت نہ کرتے تو وہاں پر وہ سب شہید ہو جاتے. وہی جو کربلا میں واقعات ہوئے ہیں اس سے بہت بڑے اسکیل پر اس زمانے میں پیش آتے. اس کے متعلق ہم نے بات کیا، اس سے زیادہ بات نہیں کرتے. اب معاویہ نے حکومت سنبھالی ہے اور وہ ہر طرح سے ظلم کرتا ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، اور اس ظلم کے سامنے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا موقف ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا ماڈل کیا ہے، وہ کیسے وہ عمل کرتے ہیں. کتاب سلیم ہے، اس کتاب میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، جزء ثانی، یہاں پر حدیث نمبر ہے حدیث العاشر. حدیث العاشر میں آگے جا کر صفحہ نمبر 630 میں ابان حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو خلفاء نے آل بیت علیہم السلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطرت پہ ظلم کیا ہے، اور قریش نے ظلم کیا ہے اور امت نے ظلم کیا ہے، اس کا ایک مختصر بیان کرتے ہیں کہ کیسے کیسے ظلم ہوئے. میں کبھی اس کو حدیث تفصیل ہے، کئی صفحات کا، میں نہیں پڑھتا اس سب کو، لیکن اس میں یہ جملہ ملاحظہ کریے، ملاحظہ کیجئے کہ فرماتے ہیں جب ظلموں کا وہ ذکر کرتے ہیں وَكَانَ عَظْمُ ذَلِكَ وَكَثْرَتُهُ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ مَوْتِ الْحَسَنِ علیہ السلام. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم پہ جو سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے ہم پر اور ہمارے شیعوں پر، کس کے زمانے میں؟ معاویہ کے زمانے میں، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد. فَقُتِلَتِ الشِّيعَةُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ، شیعہ کو ہر سرزمین پر قتل کیا جاتا تھا، شیعوں کو، محبین آل البیت علیہم السلام کو، اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام کو، انصار امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کے محبین کو قتل کیا جاتا، ذبح کیا جاتا تھا. وَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، صرف قتل نہیں کرتے تھے، ہاتھ کاٹتے. ابھی جو پارا چنار میں ایک دو واقع ہوئے نا سر کاٹے، اس سے بدتر ان کے ماموں معاویہ نے کیا شیعوں کے ساتھ اس زمانے میں. ہاتھ کاٹتے تھے، پیر کاٹتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ وصولیبو، اور اس شخص کو کیا کرتے تھے؟ اس کو لٹکاتے تھے درختوں سے، کھجور کی درخت سے، کہ اسی طرح یہ اب مر جائے، ٹھیک ہے نا، یا ذبح کر کے اس کا لاشیں لٹکاتے تھے درخت سے تاکہ لوگ دیکھیں بھائی. وہ کئی مہینے ادھر لاشیں رہتے تھے درختوں پہ. وصولیبو علی التحمۃ والظنہ من ذکر حبنا والانقطاع علینا، صرف نہ صرف خالص شیعوں کو نہیں، صرف اگر کسی شخص پہ تہمت لگتا تھا، کسی شخص کے متعلق رپورٹ آتی تھی، گمان ہوتا تھا کہ یہ محب آل البیت علیہم السلام ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، اور یہ امام حسن علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، یہ فاتح خیبر امیر المؤمنین علیہ السلام کا اس کے دل میں محبت ہے. اس کو صرف اس رپورٹ کی بنا پر اب ثابت ہو جائے نہ ہو جائے نا، وہ جو تو پکے صحابی تھے امام حسین علیہ السلام کے، صفین والے، جمل والے، ان کو سب کو تو ذبح کر دیا، ٹھیک ہے نا. اب رپورٹ جو آتا ہے کہ فلان شخص ایسا ہے، ان کو کیا کیا جاتا تھا؟ قتل کیا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا جو اس طرح ہم سے محبت رکھتا تھا. یہ کتاب الاحتجاج لطبرسی ہے میرے محترم ناظرین، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. یہ کب کس کی بات ہے؟ معاویہ کی حکومت کی بات ہے، جزء ثانی. اب اس ظلم کے سامنے ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا روش کیا تھا، ٹھیک ہے نا، پھر آئیں گے کہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا یزید کے زمانے میں وغیرہ. کتاب احتجاج جزء ثانی، چاپ العالمی للمطبوعات بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ کریے صفحہ نمبر 295 میں، یہ طویل روایت ہے کہ معاویہ علیہ الحاویہ آتا ہے مدینہ منورہ، وہاں پہ اعلان کرتا ہے وَنَادَى مُنَادِ مُعَاوِيَ أَنْ قَدْ بَرِئَتِ الذِّمَّةُ مِمَّنْ يَرْوِي حَدِيثًا مِّن مَنَاقِبِ عَلِيٍّ وَفَضْلِ أَهْلِ بَيْتِهِ. یہ روایات کتاب سلیم میں بھی موجود ہے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کتاب سلیم میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے. اچھا، معاویہ کی جانب سے پروکلیمیشن، اعلان نامہ جاری ہوا کہ برئت الذمہ، کہ اس شخص کا جان و مال حلال ہے جو ایک حدیث نقل کرے، ایک روایت نقل کرے فی مناقب علی و فضل اہل بیت، مناقب سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں اور اس کے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں. کسی کو حق نہیں ہے، پورا سینسرشپ بھائی. جو نقل کرے نا، چاہے وہ کسی قبیلے کا ہو، اس کے شیعہ ہو یا نہ ہو، حدیث نقل کرے، اس کا جان و مال مباح ہے بھائی. وَكَانَ أَشَدَّ النَّاسِ بَلِيَّةً أَهْلِ الْكُوفَةِ، اس زمانے میں سب سے بلا کس پہ آیا؟ کوفہ والوں پہ.
لکثرت من بها من الشیعہ، کیونکہ وہاں پہ شیعہ بہت تھے، وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے محبین بہت تھے. فاستعمل زیاد ابن ابیہ وضم الیہ العراقین الکوفہ والبصرہ. تو زیاد ابن ابی جو ایک بہت ہی سفاک اور یہ بہت ہی خونخوار آدمی تھا، اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا اور بصرہ کو بھی اس میں ملحق کر دیا. اس زمانے میں کوفے اور بصرے کا جو گورنرشپ تھا، یہ پورا آپ کا بصرہ سے لے لیں، بحرین وغیرہ یہ بھی اس میں آ جاتا تھا، کویت وغیرہ، بحرین یہ بھی کوفے میں آ جاتا تھا، بصرہ کے گورنرشپ میں آ جاتا تھا. اور مشرق کی طرف آپ کا جو تہران ہے، نیشابور ہے، خراسان، یہ سب بصرے کے ماتحت ہوتا تھا، کوفے کے ماتحت ہوتا تھا. یہ سب کا یعنی ایک بادشاہت ہے، بہت بڑی بادشاہت. یہ سب زیاد کو بنا دیا. فجعل يتتبع الشیعة وهو بهم عارف. اس شخص کا کام یہی تھا، اس گورنر کا، کیونکہ یہ پہلے یہ کوفے میں بہت رہ چکا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں، یہ شیعوں کو جانتا تھا. تو اس نے جستجو کرنا، تلاش کرنا شروع کیا شیعوں کو، کیونکہ یہ شیعوں کو جانتا تھا. جستجو کرتا کیا؟ یقتلهم تحت كل حجر ومدر. ہر پتھر اور ہر مٹی کے ڈھیر کے نیچے، ہر پتھر اور مٹی کے ڈھیر کے نیچے، یعنی ہر جگہ یہ اب شیعوں کو جہاں اس کو ملتا تھا قتل کرتا تھا. وَأَخَافَهُمْ، اور عجیب خوف اور دہشت کی حالت طاری ہو گئی تھی شیعوں پر. وَقَطَعَ الْأَيْدِيَ وَالْأَرْجُلَ وَصَلَبَهُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. ہاتھ کاٹتا تھا لوگوں کے، پیریں کاٹتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور ان کو لٹکاتا تھا زندہ کھجور کے درخت سے. وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، لوگوں کے آنکھوں میں کیل، ہتھوڑے کے ساتھ کیل لگاتا تھا. ایسا سخت زمانہ تھا، ٹھیک ہے نا. وَطَرَدَهُمْ وَشَرَدَهُمْ، لوگوں کو متفرق کر دیا، فراری ہو گئے شیعہ، ختم ہو گئے بھائی، قتل عام. اور معاویہ کی حکومت سنہ 40 سے لے کر سنہ 60 تک ہے، 20 سال، اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوا ہے. اس کے بعد یزید کی حکومت آئی، اس کے ساتھ بنی مروان کی حکومت آئی ہے، حجاج ابن یوسف کی حکومت آئی، یہ چلتا رہا یہ سلسلہ. اچھا، حتی نفوا عن العراق فلم يبق بها احد معروف مشہور. یہاں تک کہ عراق بالکل خالی ہو گیا بھائی شیعوں سے، وہاں پہ کوئی قابل نشاندہی شخصیت شیعوں کی باقی نہیں رہی. فہم بین مقتول او مصلوب او محبوس او طرید او شرید. شیعوں کی حالت یہ ہو گئی کہ یا اگر کوئی شیعہ ہے یا تو مقتول ہے، قتل ہو چکا ہے، یا وہ مصلوب ہے، اس کو سولی پہ چڑھایا گیا، یا جیل میں ہے، یا بھاگ گیا ہے بھائی، مفرور ہو گیا، لاپتہ ہو گیا بھائی، چلا گیا، ٹھیک ہے نا. وكتب معاویہ الى جمیع عماله فی جمیع الامصار. معاویہ نے پورے عالم اسلام میں آرڈر جاری کیے، فرمان جاری کیے کہ کسی بھی شیعہ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے کی شہادت کسی کورٹ میں مقبول نہیں ہے. اگر کوئی شخص شیعہ اس زمانے میں کس کو بولتے تھے؟ شیعہ اس کو بولتے تھے جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہو. ابو بکر عمر سے بھی محبت کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، بس امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی محب اہل بیت ہے تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہے. اور جو عثمان کو چاہے، عثمان اور بنی امیہ سے محبت کرے، اس کو قریب لاؤ، اس کو انعام دے دو، اس کو پیسے دے دو، اس کو وزارت خانے دے دو، اس کو بڑے بڑے عہدے دے دو، ٹھیک ہے نا، بھرتی کرو فوج میں وغیرہ وغیرہ. اچھا، پھر اس نے کہا کہ جو عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرے وہ اس کو اتنا پیسہ دے دو. پھر اس نے اعلان کیا کہ بھائی اب عثمان کے فضائل بہت بڑھ گئے ہیں، یہ سب موجود ہے، اب میں عربی نہیں پڑھتا، اس میں ٹائم بہت لگے گا. اب کہا کہ بھائی عثمان کے فضائل بس کرو، اتنے جھوٹے حدیث بڑھ گئے نا عثمان کا. اب کہتا ہے شیخین کے فضائل میں حدیث نقل کرو. یہ شیعہ نے بھی روایت کیا، مخالفین نے بھی یہ روایت کیا، دونوں طرف سے روایت ہے. مدائنی جو مخالفین، علی بن المدائنی مخالفین کے، اس نے بھی روایت کی کتاب الاحداث میں. اچھا، اس کے شان میں حدیث نقل کرو، شیخین کے شان، جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت ہے اس کے مقابلے میں صحابہ کے لیے حدیث نقل کرو کہ صحابہ بھی ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ صحابہ بھائی، صحابہ کی بڑی شان ہے کہ وہ صحابہ میرے وزیر ہیں، شیخین میرے وزیر ہیں، شیخین پتہ بھلے کیا چیز ہے بھائی، کہ صدیق ہیں، کہ فاروق ہیں، وہ جھوٹی حدیث اس زمانے میں بنے گی، ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں زیاد ابن ابی نے خط لکھا معاویہ کو فی حق الحضرمیین، کہ حضرموت کے لوگ، حضرموت کہتے ہیں ساؤتھ
عربین پیننسولا، جزیرۃ العرب کا جنوب کا جو علاقہ ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کے جنوب کے علاقے یمن کے بارڈر تک، یہ بہت وسیع علاقہ ہے، اس کو حضرموت کہتے ہیں، اس میں بہت سارے قبائل رہتے ہیں، الحضارمہ۔ یہ حضارمہ جو ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام نے ان علاقوں کو فتح کیا تھا، تو وہاں کے لوگ بہت محبت کرتے تھے امیر المومنین علیہ السلام سے، اور یمن کے لوگ بھی۔ تو اس نے خط لکھا، انہم علی دین علی وعلی رأیہ، یہ علی علیہ السلام کے دین پر ہیں اور علی علیہ السلام کے عقیدے پر ہیں یہ لوگ حضارمہ۔ فکتب الیہ معاویہ نے جواب میں زیاد کو لکھا، اقتل کل من کان علی دین علی ورأیہ فقتلہم ومثل بہم۔ معاویہ نے جواب میں خط لکھا کہ جو بھی علی علیہ السلام کے دین پہ ہے، جو بھی علی علیہ السلام کے عقیدے پر ہے، اس کو قتل کرو۔ تو زیاد نے کیا کہ قتلہم ومثلہم، اس نے نہ صرف قتل کیا بلکہ ناکے کاٹ کے قتل کیا۔ پہلے اس کا مثلا ہونٹ کاٹتا تھا، کان کاٹتا تھا، شکل اس بیچارے کا شیعہ کا حلیہ اس طرح بگاڑتا تھا نا، پھر ذبح کرتے تھے لوگ، ایسے دور تھا بھائی۔ اچھا، پھر معاویہ نے فرمان صادر کیے، انظروا من قبلكم من شیعة علی واتهمتموه بحبه فاقتلوه وإن لم تقم عليه البينة فاقتلوه على التهمة والظنة والشبهة تحت كل حجر۔ معاویہ نے خط لکھا بھائی کہ دیکھو اپنے علاقے میں سب گورنروں کو، جو بھی وہاں پہ شیعہ اس کو قتل کرو، اور اگر ثابت نہیں ہوتا کوئی شخص شیعہ ہے، اس کے متعلق تمہیں رپورٹ ہوتا ہے، تمہیں گمان ہے بھائی، تمہیں شبہ ہے کہ یہ شیعہ، قتل کرو۔ وہ لا قسم کا ہے کہ میں شیعہ نہیں، قتل کرو، قتل کرو، جہاں بھی ہر پتھر ہر درخت کے نیچے مل جائے قتل کرو، ذبح کر دو۔ حتی لو کان الرجل تسقط منه کلمة ضربت عنقه، یہ حالت یہ بنی تھی کہ اگر کسی کے منہ سے کوئی جملہ نکلتا تھا، کسی شخص کے منہ سے، تو اس کے بعد سے یہ کسی کو وہم ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہوگا، یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اس کا گردن کٹا جاتا تھا۔ معاویہ کا زمانے کی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید بڑی چیز ہے، نہیں 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 نہیں، یزید بڑی چیز ہے نہیں، معاویہ یزید کا باپ ہے۔ حتى لو كان الرجل يرمى بالزندقة والكفر كان يكرم ويعظم ولا يتعرض له بمكروه، اگر کوئی شخص ہوتا تھا نا اس پہ یہ اس کے خلاف یہ رپورٹ آتا تھا، اس پہ یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ ملحد ہے، یہ زندیق ملحد ہے، اس کی کوئی اس کو پرواہ نہیں تھی، کوئی اس کو نہیں چیرتا تھا، کوئی اس کو نہیں چیرتا تھا، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کا احترام ہوتا تھا، وہ بڑا معزز اپنی زندگی گزارتا تھا۔ والرجل من الشيعة لا يأمن على نفسه من بلد من البلدان لا سيما الكوفة والبصرة، لیکن شیعوں کی حالت تھی کہ کسی کو سیفٹی نہیں تھی، بالخصوص کوفہ اور بصرہ میں۔ حتى لو أن أحدا منهم أراد أن يلقي سرا إلى من يثق به لأتاه في بيته فيخاف خادمه ومملوكه فلا يحدثه إلا بعد أن يأخذ عليه الأيمان المغلظة۔ فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شیعہ کو جانتا تھا، سب تو چھپا رہے نا کم شیعہ، اگر کوئی دوسرے کو جانتا ہے کہ فلان شخص شیعہ ہے، تو اس کے گھر آ کے چھپے سے اگر کوئی بات کرنی ہوتی نا، چپکے سے خادم کو گھر سے نکال دو، نوکر کو نکال دو، کوئی اور اجنبی نہ، اور اکیلے گھر میں جلدی سے وہ بات کرو جو دل کی بات ہے، تاکہ اور پہ سے وہ قسم دیتا تھا سامنے والے کو، مجھے تجھے قسم ہے کہ یہ بات کبھی نہیں کہنی، آپ نے کہاں پہ نہیں کہنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ لَيَكْتُمَنَّ عَلَيْهِ، کہ یہ آپ جو ہے اس طرح اس بات کو چھپائیں۔ تو اس وجہ سے ثم لا يزداد الامر الا شدہ، اور یہ سختیاں بڑھتی گئیں، اور جھوٹی احادیث کا جو ہے نا، یہ سالوں سال بنی امیہ کے دربار، ٹھیک ہے نا، جھوٹی احادیث شیخین کے حق میں، عائشہ کے حق میں، عثمان کے حق میں، یہ پھیلتی کے صحابہ کے حق میں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور یہ اس بات کے شواہد اور دلائل، واضح دلائل جماعت طمریہ کے کتب میں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی اگر آپ میرے سپیچز کو دیکھیں تو میں نے اپنے سپیچز میں مختلف مقامات پہ میں نے ذکر کیا، احادیث
پھیل گئیں ونشر علیہ الصبیان یتعلمون ذلک، بچوں کو جھوٹی حدیث پڑھائی جاتی تھی مساجد میں، پورے عالم اسلام میں، وہ بچے بڑے ہو گئے، عالم بن گئے، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، پھر ان کے شاگردوں نے سیکھا کہ بھائی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ سب جھوٹی حدیث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سب صحیح حدیث، ٹھیک ہے نا، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، اس زمانے میں سب سے زیادہ جو علماء جو تھے وہ سب، ان کی بلا سب سے زیادہ تھی، کیونکہ علماء کو ہمیشہ پیسوں کی لالچ ہوتی ہے، جو ان کو پیسہ جس طرح سے دے دے اسی طرح سے اسی کے لیے وہ تقریر کریں گے، اسی کے شان میں قصیدے پڑھیں گے۔ تو معاویہ نے جب یہ سلسلہ کھول دیا پورے عالم اسلام میں، حدیث شریف یہ فرماتا ہے، وہ یہ مخالفین کے کتب میں بھی موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق اگر کوئی ایک جملہ اس کے منہ سے نکلے نا، اس کا سر کٹ جاتا ہے۔ شیخین کے فضائل بیان کرو تو آپ کو رتبے ملتے ہیں۔ تو کیا ہوا اس کا نتیجہ ہوا کہ جو بھی شخص دربار میں یا کسی گورنر کے پاس، کسی جنرل کے پاس، کسی مقامی وہاں پہ جو امیر ہے، جو والی ہے، جو گورنر، اس کے سامنے اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے، پیسے لینا چاہتا ہے، عہدہ لینا چاہتا ہے، تو شیخین کے حق میں حدیث نقل کرو بھائی، شیعوں کے خلاف حدیث نقل کرو۔ تو اس کا کیا ہوا کہ وانتحلوا الاحاديث وولدوها فيحضون بذلك عند الولاة والقضاة ويدنون مجالسهم، کہ یہ دربار کے لیے اور کورٹس کے لیے اور وہاں معاویہ کے جو کارندے ہیں ان کے سامنے اپنی عزت بڑھانے کے لیے ایک حدیث نقل کرو، آپ کو بڑی عزت ہو جائے گی، حدیث بن جاتے تھے اس طرح۔ ويصيبون بذلك الاموال والقطائع والمنازل، ان کو اموال ملتے تھے، باغات ملتے تھے، گھر ملتے تھے، جو اس طرح کی زیادہ سے زیادہ حدیث نقل کرے۔ حتی صارت احادیثهم وروایاتهم عندهم حقا وصدقا، تو یہ احادیث جب لوگوں کو سکھائے گئے، بچوں کو سکھائے گئے، بچے بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اسی حدیث سن کر، کسی نے ان کو بتایا بھی نہیں کہ حدیث جھوٹے ہیں، تو یہ انہوں نے تلقی یہ کی کہ حدیث صحیح ہے بھائی، اور صحیح ہے کہ ابو بکر کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے جی، عمر کی بڑی فضیلت ہے جی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو عزت اس بت پرست کے ذریعے مجھے اسلام کو عزت دے دو، اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے نا۔ فرووها وقبلوها وتعلموها وعلموها، انہوں نے روایت کی، اس کو سیکھا بھی، اور ان احادیث سے محبت کی، اور اس احادیث کے بنا پر کسی سے محبت کرتے تھے، کسی سے بغض کرتے تھے، اور یہ ان کا پکا عقیدہ بن گیا۔ اچھا، ولو علموا بطلانها وتيقنوا انها مفتعلة لأعرضوا عن روایتها ولم يدينوا بها، اس آگے والے جو نسلیں تھی نا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ احادیث جھوٹی ہیں، اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ احادیث جھوٹے ہیں، وہ روایت بھی نہیں کرتے اور اس پہ ایمان بھی نہیں رکھتے، لیکن حالت یہ ہو گئی نا کہ شیعوں کو سب قتل کیا گیا اور جھوٹے علماء کو اموال دیے گئے، تو دین ہی بدلا گیا بھائی، معاویہ کے زمانے میں دین ہی کو بدلا گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا بنی امیہ کے آخر تک، پھر بنی عباس کے سلسلے کے ساتھ بھی چلتا رہا، یہ ختم نہیں ہوا کبھی، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے فلما مات الحسن ابن علی ازداد البلاء والفتنہ، معاویہ کی حکومت کے آغاز سے یہ فتنہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، یہ فتنہ بڑھ گیا ہے، سنہ 50 سنہ 49 سنہ 50 میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ یہ شدید ہو گیا ہے۔ فلم يبقى للہ ولی الا خائف علی نفسه، اللہ کا کوئی مومن نہیں تھا دنیا میں مگر یہ کہ وہ خوف میں رہتا تھا کہ اب آج مجھے قتل ہوگا، کل مجھے قتل ہوگا، آج میں اپنے بیٹے کا لاشا دیکھوں گا، کل دیکھوں گا، آج مجھے پکڑ کے میرے آنکھوں میں کیل مار کے، میرے ہونٹ کاٹ کے، میرے ناک کاٹ کے مجھے سولی پہ چڑھا دیں گے، یا کل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ سب یا خائف ہیں او مقتول او ترید او شرید، یا یہ مقتول ہیں یا 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 فرار ہو چکے ہیں، بہت سارے لاپتہ ہو گئے، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی پتہ نہیں آرمینیا چلا گیا، وہاں پہ بھائی جا کے کسی گاؤں میں رہو، اپنا نام بھی نہیں بتاؤ نا، کہ وہاں پہ کسی کے ہاں غلام بچاؤ، نوکری کرو، جان بچانا، تو اس طرح جو ہے لوگ برباد ہو گئے شیعہ۔ اچھا، معاویہ کے موت سے پہلے یہ حالت چلتا رہا، امام حسین علیہ السلام نے حج کیا، وہاں پہ ان کے بنی ہاشم کے بھی لوگ تھے، تو انہوں نے حج کے مقام پر مینا میں خطبہ دیا۔ اب جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کا رویہ معاویہ کے مقابلے میں کیا تھا، اس خود کتاب احتجاج میں اس کا تھوڑا بہت ذکر ہے، احتجاج میں ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس خطبے میں انہوں نے کیا کہا، کتاب سلیم میں یہی خطبہ تفصیل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ظلم کے ساتھ جو شیعوں پہ ان کے اہل بیت پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کے بھائی کو شہید کیا گیا معاویہ، ان کے والد گرامی کو ممبروں سے لعنت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ظلم کی یہ انتہا۔ امام حسین علیہ السلام انقلاب کی بات کرتے ہیں یا انقلاب کی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ شخصیت انقلابی ہیں یا اس طرح نہیں جیسے وہ لوگ کہتے ہیں۔ اب اس خطبے کی طرف آتے ہیں۔ اس خطبے میں جانے سے پہلے کتاب احتجاج میں ایک خط دیکھیں، اسی صفحے کے بعد ایک خط ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا ہے معاویہ کو، اور اس خط میں معاویہ نے وہ کچھ بولے تھے، وہ خط معاویہ کا جو خط ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن معاویہ گلایا کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ مجھے رپورٹیں آئیں گی آپ کے خلاف، ٹھیک ہے نا۔ تو امام حسین علیہ السلام ان رپورٹوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ کریں۔ كذب الساعون الواشون ما اردت حربك ولا خلافا عليك، جو رپورٹیں تیرے پاس آئی ہوں اے معاویہ لعنت اللہ علیہ کہ میں تیرے خلاف لڑنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، جہاد کرنے کی تیاری کر رہا ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ ما اردت حربك، میں تیرا جنگ نہیں چاہتا، میں تیرے خلاف تلوار اٹھانے کی فکر میں نہیں ہوں، ولا خلافا علیک، اور میں تیرے خلاف لوگوں کو ورغلانے کی کوشش نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ آپ لائق ہیں معاویہ، تو لائق ہے کہ تیرے خلاف جہاد بھی کیا ہے، جنگ کیا جائے، لیکن یہ میرا رویہ نہیں ہے۔ خط لمبا ہے، میں اس کو مزید نہیں پڑھتا۔ یہ ایک جو خطبہ ہے امام علیہ السلام کا مینا میں، جو بہت ہی اہم خطبہ ہے میرے محترم ناظرین، وہ امام حسین علیہ السلام کی روش کو اس بے پناہ ظلم کے ساتھ، اس بے پناہ ظلم کے سامنے جو ان کے خلاف کیا جا رہا ہے، ان کے شیعوں پہ کیا جا رہا ہے، یہ اس کی تصویر کشی کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو اتنا ظلم کیا جا رہا ہے ان کی شیعوں پر، ان کے محبین پر، مسلمین پر، اور دین میں بدعتیں داخل کیے جا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا رویہ کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ کیا تلوار کا وہ انہوں نے نکالنے کا ان کا روش ہے، قیام کرنے کا روش ہے، یا نہیں وہ کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب سلیم ہے، جلد نمبر 2، اور اس صفحے میں السادس والعشرون، یہاں پر صفحہ نمبر 777 میں شروع ہوتی ہے، صفحہ نمبر 788 میں یہاں پر وہی خطبہ جس کا اشارہ آپ نے دیکھا ہے کتاب احتجاج میں، کہ امام حسین علیہ السلام معاویہ کے موت سے 1 یا 2 سال، بعض روایت میں 1 سال یا 2 سال پہلے حج پہ جاتے ہیں، اور مینا میں وہاں پہ ان کے ساتھ عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام پورے بنی ہاشم کو وہاں جمع کرتے ہیں، ان کے مردوں کو، عورتوں کو، اور ان کے غلاموں کو، اور ان کے وفادار لوگوں کو، وشیعتهم من حج منهم ومن الامصار من يعرفه الحسين عليه السلام واهل بيته، يعرف الحسين علیہ السلام واهل بيته، اور دوسرے شہروں سے جو حاجی آئے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کو جانتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے، ان کو بھیجتے ہیں۔ ثم ارسل رسلا لا تدعوا احدا ممن حاج العام من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ المعروفین بالصلاح والنسک الا اجمعوهم، پھر انہوں نے پیغام بھیجا اپنے انصار کو ہر طرف بھیجا کہ جو بھی صحابی ملے، جو فراڈی صحابی نہیں ہے، جو ملعون صحابی نہیں ہے، ان سب کو یہاں پہ بلا، جو صالح ہیں، باتقویٰ، ان کو یہاں پہ بلایا جائے، سب کو بلایا گیا مینا میں۔ فاجتمع الیہ، وہاں پہ مینا میں اکثر من 7 رجل، 700 لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، وهم فی سرادقہ عامتهم من التابعین ونحو من 200 رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ انہوں نے مینا میں جو اپنے لیے انہوں نے کوئی، ہر ایک نے اپنے لیے کوئی سائے کا انتظام کیا تھا، اور وہاں پر جو ہے 700 لوگ تھے، اکثر تابعین تھے، اس میں 200 صحابی تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام یہاں پہ ظلم کے سامنے، ایک تو ظلم ہے جو علمی ظلم ہو رہا ہے اسلام پر، اسلام کو ڈسٹورٹ کیا جا رہا ہے، اسلام کو کیا کیا جا رہا ہے، ایک نیا اسلام تعارف کر رہے ہیں، خلفاء کا اسلام۔ اس اسلام کا ہیرو کون ہے؟ ابو بکر ہے، اسلام کا ہیرو عمر ہے،
اسلام میں نستجیر باللہ خائن کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جن کو ممبروں پہ لعنت کیا جاتا ہے، گالی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے فضیلت میں کوئی حدیث نقل نہیں کیا جاتا۔ ایک تو انفارمیشن کے لحاظ سے ایک انفارمیشن وار ہے اس زمانے میں، کہ اسلام کے میسج کو بالکل ایک 180 درجہ منحرف کر کے ایک غلط اسلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایک انقلابی شخصیت کے ہونے کے حیثیت سے جب یہ 700 لوگ آئے نا یہاں پہ جمع ہوئے، تو ان کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں تو آپ کا امام ہوں، بیعت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تلوار اٹھاتے ہیں۔ معاویہ نے تو جو معاہدہ کیا تھا میرے بھائی اور مجھ سے سنہ 40 کو، وہ تو اس کے سب بند اس نے توڑ دیے، یہ معاہدہ تو باطل ہو ہی چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیعت کرو، ابھی بھائی نکلتے ہیں جہاد کے لیے، یا تم جاؤ اپنے شہروں میں، وہاں پہ بیعت لے لو میرے لیے، لشکروں کی تیاری کرو، ٹھیک ہے نا، تاکہ معاویہ کے خلاف لڑیں۔ یا اگر معاویہ مر جاتا ہے، کیونکہ معاویہ بوڑھا ہے، 80 سال اس کی عمر ہے ملعون کی، اگلے سال وہ واقعاً مر گیا، ٹھیک ہے نا، تو تم تیار رہنا کہ ہم جہاد کے لیے نکل جائیں گے، کیونکہ یہ یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے، معاویہ تو سنہ 50 سے یزید کے لیے بیعت لے رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جو ہے تیار ہو جائیں، یہ مر جائے تو یہاں پہ تباہی مچا دیتے ہیں، ایک انقلاب کر لیتے ہیں۔ ایک انقلابی شخصیت تو ایسی باتیں کرے گا نا، اور بھائی ایسی باتیں کرے گا نا، کیا انہوں نے یہی باتیں کی ہیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یہاں پہ کیا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام صرف یہاں پر کسی کو دعوت نہیں دیتے جہاد کے لیے، نہیں، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چلے معاویہ کے ساتھ میرا معاہدہ ہے، معاویہ کے ساتھ میرا بیعت ہے، اس کے خلاف تو ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر وہ مر جائے تو تم تیار رہنا، یہ بھی نہیں کہتے۔ امام حسین علیہ السلام وہاں پہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم یہاں سے جب واپس جاؤ اپنے شہروں میں، ان لوگوں پر جن پر تم کو اعتماد ہے، ان کو میری یہ باتیں پہنچا دو، کیونکہ دین کو ڈسٹورٹ کیا جا رہا ہے، دین کو تغییر دیا جا رہا ہے، اور ایک نیا دین تعارف کیا جا رہا ہے، اور مجھے ڈر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی دین بالکل ختم ہو جائے گا، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا شروع کیا؟ انہوں نے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، کہ بتاؤ میرے بابا کون تھے، میرے بابا کیا وہ وصی رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا فاتح خیبر نہیں ہے، میرے بابا نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میرے بابا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام و ذات اقدس نہیں ہے، جن کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں اٹھایا اور کہا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا۔ تو انہوں نے ایک ایک جملہ، یہ سب انہوں نے جو باتیں کیا نا، جہاد کے لیے نہیں بلایا، انہوں نے اصل دین کا احیاء، جو امامت ہے، ولایت ہے، ولایت فقیہ پہ اللہ کی لعنت، ولایت فقیہ ولایت شیطان ہے، کفر ہے، اصل دین جو ولایت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ولایت مولا امام حسین علیہ السلام ہے، اس پہ زور دیا اور فرمایا کہ اپنے شہروں میں جا کے لوگوں کو، ان لوگوں، وہ سب کو نہیں، کیونکہ سب لوگوں کو بتا نہیں سکتے نا، حالات بہت سخت ہیں، ان لوگوں پر جن پہ تمہیں اعتماد ہے ان کو بتاؤ، تو تاکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلی تعلیمات ہیں یہ بھولے نہ جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ سب راوی تو شہید ہو گئے، جتنے لوگ صحابی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، اور وہ تو اپنے اہل بیت کے ساتھ سب شہید کر دیا ان کو معاویہ نے، اور جنہوں نے احادیث ان اصحاب سے سیکھے تھے وہ ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب تو کسی کو کئی سالوں کسی کو جرأت ہی نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دینے کے علاوہ، ان کو لعنت کرنے کے علاوہ لوگوں کو کچھ آتا نہیں ہے، اور سب ایک دوسرے دین پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو بتایا کہ تم یہ بیان کرو لوگوں کو، یہ خطبہ موجود ہے، آپ کتاب احتجاج میں دے سکتے ہیں، اس کا ایک اشارہ موجود ہے، اور کتاب احتجاج میں فل خطبہ نہیں ہے، کتاب سلیم میں ہے، تو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہو گئے، خطبہ ادا کیا، حمد الہی اور ثناء الہی بجا لائے، ثم قال اما بعد فإن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم۔ اس طاغوت نے، اس شیطان نے یعنی معاویہ نے، ہمارے ساتھ، ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، ہمارے شیعوں کے ساتھ اور ہمارے محبین کے ساتھ جو مظالم کیا ہے اور جو مظالم کر رہا ہے، وہ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ اس کے شاہد ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ابھی میں نے بیان کیا نا پچھلے 10-15 منٹ میں۔ اچھا، تو اب آئیے جہاد کرتے ہیں، نہیں،
وَإِنِّي أُرِيدُكُمْ أَنْ أَسْأَلَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ صَدَقْتُ فَصَدِّقُونِي وَإِنْ كَذِبْتُ فَكَذِّبُونِي. فرمایا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کچھ سوالات کرتا ہوں، اگر میں سچ بولوں تو کہہ دینا کہ یا حسین سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، آپ نے سچ بولا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے منہ ابھی کہہ دو کہ آپ یہ بات صحیح نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. پھر ان کو قسم دیتا ہے، واہ واہ کیا بات ہے، منا ہے، اتنا مقدس مقام ہے. خطیب کون ہے، اسپیکر کون ہے؟ انبیاء کا امام، امام حسین علیہ السلام. سبحان، وہ تاریک دور، وہ ظلمانی دور. اسألکم بحق اللہ علیکم، قسم دے رہا ہوں ان کو کہ میں اے مخاطبین، اے صحابہ و تابعین، میں اللہ کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، وحق رسول اللہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، وحق قرابتی من نبیکم، اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، اس کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں. لما سیرتم مقامی هذا ووصفتم مقالتی ودعوتم اجمعین فی انصارکم من قبائلکم من آمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم الى ما تعلمون. میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں کہ جب تم اس مقام سے یہاں اس جگہ سے تم چلے جاؤ اور تم نے میری بات سنی ہے، اور جو میں نے تمہیں بیان کیا ہے وہ تم نے سنی ہے، اس کو کیا کرو، اس کو دعوتم اجمعین فی انصارکم، تم جاؤ اپنے قبائل میں، تمہارے جو یار ہیں، تمہارے جو قبیلے والے ہیں، من آمنتم من الناس ووثقتم به، جن پہ تمہیں اطمینان ہے. ٹھیک ہے نا، تم مثلا تم جاؤ گے نیشابور جاؤ گے تو کچھ حاجی مصر سے آئے ہیں، کچھ حاجی مثلا یمن سے آئے ہیں، کچھ بحرین سے آئے ہیں، کچھ مختلف قبائل سے، عرب کے قبائل سے آئے ہیں. تم اپنے قبیلوں میں جاؤ نا، سب لوگ تو ایسے نہیں ہے کہ کسی کوئی معتبر آدمی نہیں ہے کہ جس پہ تمہیں اعتماد ہے، اعتبار نہیں ہے. جس پہ تمہیں اعتماد ہے، اعتبار ہے اور ثقہ ہے، تو ان کو کیا کرو، میری یہ باتیں سنا دو. فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ تَعْلَمُونَ، ان کو کیا سنا دو، فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ حَقِّنَا، کہ لوگوں کو ہم اہل بیت کون ہیں ان کو یہ سکھا دینا، ان کو یہ سکھا دینا کہ ہم اہل بیت کون ہیں. عالم اسلام پہ آج جو مسلط ہے، نواسب کی حکومت ہے، ان کو بتا دینا کہ یہ طاغوت، یہ شیطان جس شخص کو لعنت کر رہا ہے ممبروں سے، اور اس کے اہل بیت کے فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرے تو اس کا سر قلم کیا جاتا ہے، اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بھئی کہ یہ جو ہیں یہ لوگ خائن ہیں، اسلام کے غدار ہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام. تم ہر شہر میں جا کے لوگوں کو ہم حق اہل بیت علیہ السلام کا حق بتا دینا. کیوں؟ فإنی اتخوف ان یدرس هذا الامر، مجھے ڈر ہے کہ یہ ہمارا جو حق مقام ہے اسلام میں، یہ بالکل فنا ہو جائے، بالکل کسی کو یاد ہی نہ رہے. معاویہ کتنا ملعون تھا، معاویہ نے کیا کوشش کیا ہے عزیزو، کتنا ملعون تھا. اس نے یہ کوشش کی تھی کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو غدار کی حیثیت سے، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اسلام کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں لکھا جائے. اس زمانے میں تو نہ کتاب تھی نا بھائی، لوگ بھی ان پڑھ تھے، اور جو کوئی حدیث تو نقل ہی نہیں کر سکتا تھا صحیح، سب جھوٹے احادیث نقل ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ اہل بیت علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ نہیں، اللہ کا معجزہ ہے کہ نہیں کہ اس نور کو وہ خاموش نہیں کر سکے. اچھا، مجھے ڈر ہے کہ ہمارا جو مقام اسلام میں ہے اس کو اس کو بالکل یہ لوگ فنا کر دیں. وَيَذْهَبَ الْحَقُّ، اور حق جو ہے بالکل بھولا جائے، حق بالکل ختم ہو جائے. وَيُغْلَبْ حق کو ایسی جو دین حق ہے، مذہب حق ہے، جو ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، امامت امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے فضائل ہیں، یہ بالکل اس کو ختم کیا جائے، محو کیا جائے، اس کا کوئی یاد کسی کے یاد میں نہ رہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا نور اہل بیت علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ اس نور کو تمام و کامل کر دے گا، پوری دنیا کو یہ نور لے گا، چاہے کافرین کو یہ بات پسند بنا بھی نہیں آیا. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیا بولا ہے بھائی، وما ترک شیئا مما انزل اللہ فیہم من القرآن الا تلاہ وفسرہ. امام حسین علیہ السلام نے طویل خطبہ دیا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، لیکن صرف وہ سب کو نہیں بلایا، عام مجمع نہیں ہے، نہیں عام صرف ان پہ جن پہ اعتماد ہے ان کو بلایا. ٹھیک ہے نا، منا میں پہلے شروع کیا قرآن سے. قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں چھوڑی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل نہیں ہوئی ہے، مگر یہ کہ اس کو بیان کیا
اور اس کو تفسیر کی ہے، اس کا شان نزول بتایا وہاں پر. ولا شيئا مما قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی ابیہ و اخیہ و امہ و نفسہ و اہل بیتہ الا روا. اور پھر قرآن کے بعد شروع کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا کے احادیث، وہ احادیث جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بابا سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان اقدس میں بیان کی ہے، وہ تمام احادیث انہوں نے بیان کی وہاں پر. وہ احادیث جو ان کے مادر گرامی حضرت زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کی شان اقدس، ان کے عصمت کے بارے میں بیان کیا، ان کو بیان کیا. وہ احادیث جو ان کے بھائی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے، وہ انہوں نے وہاں پہ بیان کیا. وہ احادیث جو ان کے اپنے نفس شریف کے متعلق ہے، ان کے اپنے ذات اقدس کے متعلق ہے، ان کو بیان کیا. اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل روایات بیان کی. وَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ الصَّحَابَةُ اللهم نعم قد سمعنا وشهدنا. وہاں پہ 200 صحابی تھے، سنہ 59 ہے یا سنہ 58 ہے، اس طرح، ٹھیک ہے نا. 200 صحابی ہیں وہاں پہ، وہ سب صحابی شہادت دے رہے تھے کہ جی ہاں ہم نے یہ سنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ باتیں سنی ہیں. وہ فرماتے تھے اس طرح. ويقول التابعي، اور تابعین کہتے ہیں اللهم قد حدثني به من اصدقه واتمنه من الصحابه. تابعین کہتے تھے جی ہاں یہ حدیث صحیح ہے، ہم نے سنا ہے، جی ہاں سنا ہے. وہ صحابہ جن پہ ہمارا ایمان ہے، جو امانت دار اور صادق القول صحابہ تھے، انہوں نے روایت کیا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انشدکم اللہ الا حدثتم به من تثقون به وبدینہ. فرمایا کہ میں تم اے صحابہ، اے تابعین، 700 کا مجمع، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان آیات کو اور ان روایات کو اپنے شہروں میں جب جاؤ، اپنے قبائل میں جب جاؤ، اپنے علاقوں میں جب جاؤ، ان لوگوں پر جن میں تمہیں اطمینان ہے، جو تمہارا مثلا بھائی ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا بھتیجا ہے، تیرا کوئی ایسا دوست ہے جن پہ تمہیں ان کو یہ سناؤ، ان کو یہ بتا دو، یہ سنا دو. امام حسین علیہ السلام کا یہ مشن تھا بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ ان کا فرمان ہے، نہ کہ بھائی آج وہ تلوار نکالتے ہیں. اچھا پھر سلیم کہتے ہیں کان فیما ناشدہم الحسین علیہ السلام وذکرہم ان قال. اچھا پورا تقریر تو نہیں ہمارے پاس، سلیم کہتے ہیں کہ کچھ مقدار میرے پاس موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہاں پر، اس میں سے ان میں یہ جملے بھی ہیں. انہوں نے کہا تھا وہاں پر انشدکم اللہ، اے صحابہ، اے بزرگ، یہاں پہ تم تشریف رکھتے ہو، مجھے بتاؤ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اتعلمون ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کان اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حین آخا بین اصحابہ فآخا بینہ وبین نفسہ. یہ جو میرے بابا کو گالی دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں ممبروں پر، بددعا دیتے ہیں، ان کے خلاف تقریریں ہوتے ہیں، صبح شام کانفرنسیں ہوتی ہیں پورے عالم اسلام میں، ٹھیک ہے نا. احادیث پہ احادیث نقل کیا جا رہا ہے ہر کونے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف. تم مجھے بتاؤ کیا وہ وہی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے درمیان اخوت برپا کی، اور اپنے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھائی بنایا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو بھائی بنایا، اور فرمایا انت اخی، تو میرا بھائی ہے، وانا اخوک، اور میں تیرا بھائی ہوں، فی الدنیا والآخرہ، اور ہمارا جو یہ اخوت ہے، بھائی چارہ ہے یا علی سلام اللہ علیہ، یہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. قالوا اللہم نعم. صحابہ نے سب نے شہادت دی کہ جی ہاں ہم نے سنا. پھر فرمایا یا آپ انشدکم اللہ هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اشترى موضع مسجده ومنازله فابتنى ثم ابتنى فيها 10 منازل 9 له وجعل عاشرها في وسطها لأبي سلام اللہ علیہ. کہتا ہے صحابہ تو کیا تمہیں یاد ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد زمین خریدی، مسجد بنایا، وہاں پہ 10 گھر بنائے، 10 گھر بنائے، 9 گھر حواشی میں بنایا، ایک گھر 9 گھروں کے درمیان وسط میں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین خریدی ہے، مسجد بنایا، وہاں پر اسی مسجد کے ساتھ 10 گھر بنائے، 9 گھر گرد آگرد حواشی میں بنایا، ایک گھر وسط میں بنایا، 9 گھر اپنے لیے رکھا ہے، جو وسط میں جو گھر تھا وہ میرے والد صاحب کو دیا۔ کیا میں حق بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا؟ پھر اس کے بعد ثم سد كل باب شارع الى المسجد غیر باب، پھر اس کے بعد مسجد کے اندر جو دروازے کھلتے تھے سب دروازے بند کرا دیا، سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دروازے کے۔ مسجد کے اندر کسی آدمی کا دروازہ نہیں کھلتا تھا سوائے علی علیہ السلام کے۔ فتکلم فی ذلک من تکلم، اور صحابہ نے بڑے اعتراض کیا کہ آپ جو ہے سب ہمارے دروازے بند کر دیے مسجد میں، کہتے ہیں گلی سے آ جاؤ، اور اپنے بھائی کا جو ہے اپنے داماد کا دروازہ جو ہے مسجد کے اندر رکھا۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ ما انا سددت ابوابکم وفتحت بابہ ولکن اللہ امرنی بسد ابوابکم وفتح بابہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کے شکوے کے جواب میں فرمایا کہ میں نے کسی کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، میں نے کسی کا دروازہ کھلا نہ رکھا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان خبیثوں کے دروازے یہاں سے بند کر دو، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس سید طاہر سلام اللہ علیہ کا دروازہ کھلا رہے مسجد کے اندر۔ ثم نهى الناس ان يناموا في المسجد غيره، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کا۔ فكان يجنب في المسجد ومنزله ومنزله في منزل رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جنوب ہوتے تھے، مسجد میں جنوب ہوتے تھے اپنے گھر میں، ان کا گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ فولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وله فیہ اولاد، اور اسی گھر میں جس کا دروازہ مسجد کے اندر سے تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اولاد پاک وہیں پہ پیدا ہوئے۔ صحابہ سب نے کہا اللہم نعم، یہ سب صحیح ہے۔ فرمایا فتعلمون ان عمر بن الخطاب حرص على قوة قدر عينه يدعوها من منزله الى المسجد فابى عليه۔ ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام نے جمع صحابہ و تابعین سے خطاب فرمایا کہ اے صحابہ و تابعین، کیا تم جانتے ہو کہ عمر بن الخطاب نے بہت اصرار کیا، بہت قسمیں دی، بہت زاری کی، پیروں پہ پڑ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس مجھے ایک سوراخ اجازت دو مسجد کے درمیان، دروازہ نہیں، پنجرہ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، کیا ایک سوراخ، ایک آنکھ کے اندر، کہ میں اس مسجد میں مجھے دیکھنے کی مہلت فرصت ہو کہ میں دیکھوں مسجد میں کیا ہو رہا ہے، ایک آنکھ دیکھنے کے برابر ایک سوراخ ہو میرے گھر اور مسجد کے درمیان، اجازت دے دو۔ فابا علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دفع ہو جاؤ، نہیں کر سکتے، دفع، بند کر دو۔ ثم خطب صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کیا، فرمایا ان اللہ امر موسیٰ ان یبنی مسجدا طاہرا لا یسکنہ غیرہ وغیر ہارون وابنیہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو حکم دیا کہ مسجد طاہر بناؤ، اور اس مسجد میں کسی کو سکونت کا اور رہائش کا اجازت نہیں ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے 2 بیٹوں کو۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ مَسْجِدًا طَاهِرًا لَا يَسْكُنُهُ غَيْرِي وَغَيْرُ أَخِي وَابْنَيْهِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ، اور اللہ نے مجھے بھی حکم دیا کہ میں ایک مسجد طاہر بنا دوں، اور مسجد میں کسی کو رہائش اور رہنے کی اجازت نہ ہو سوائے مجھے اور میرے بھائی اور اس کے 2 بیٹوں کو۔ کیا یہی ہوا نہیں ہوا؟ صحابہ و تابعین نے عرض کیا کہ جی ہاں بالکل صحیح۔ قال انشدكم الله تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله نسبه يوم غدير خم فنادى له بالولايه، فرمایا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جواب دے دو، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو روز غدیر خم نصب کیا ہے امامت و خلافت پر، اور حکم دیا کہ اعلان ہو جائے پوری دنیا میں کہ یہ آپ کے ولی ہے، یہ آپ کے مولا ہیں، اور فرمایا وَلِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور فرمایا کہ جو یہاں پہ شاہد غائبین کو خبر دے اس بات کی۔ سب نے اقرار کیا کہ اللہم نعم، عرض کیا کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ صحیح ہے۔
ایسا ہی ہوا. قال انشدكم الله تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله قال له في غزوه تبوك انت مني بمنزله هارون من موسى وانت ولي كل مؤمن من بعدي قالوا اللهم نعم. فرمایا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جواب دے دو کیا میرے والد وہی نہیں ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ وانت اور آپ ولی کل مؤمن من بعدی میرے بعد ہر مؤمن کے ولی اور سردار اور سید اور بادشاہ اور صاحب اختیار ہیں. سب نے عرض کیا کہ جی ہاں یہی ہے. قال انشدكم الله تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله حين دعا النصارى من اهل نجران الى المباهله لم يأتي الا به وبصاحبته وابنيه. فرمایا کہ جمع صحابہ و تابعین شہادت دو اللہ کا واسطہ ہے تجھے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ نصارى نجران کے مقابلے میں مباہلہ کے لیے اپنے نفس شریف اور اپنے خاتون اور اپنے اپنے بیٹوں کو لاؤ تو سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اور میں اور میرے بھائی امام حسن علیہ السلام کے علاوہ کسی کو پیغمبر نے نہیں لایا صلی اللہ علیہ مجمعین. صحابہ نے شہادت دی کہ اللہ کی قسم آپ سے ہی فرما رہے ہیں. انشدکم اللہ اتعلمون انه دفع الیہ اللواء یوم خیبر. کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ روز خیبر کون سا روز وہ جب سب صحابہ بھاگ گئے تھے اور یہودیوں کو بڑی فتح ہو گئی تھی مسلمانوں کو بڑی مایوسی تھی سب کا مورال ٹوٹ گیا تھا. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا ہے اور فرمایا ہے لَأَدْفَعُهُ إِلَىٰ رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. کرار غیر فرار. یہ کرار ہے فرار نہیں ہے. یفتح اللہ علی یدی اللہ تعالیٰ اس کے دست مبارک پہ قال فتح فرمائے گا. صحابہ نے کہا کہ جی ہاں. تابعین نے کہا جی ہاں بالکل یہی ہے. اچھا اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله بعثه ببراء وقال لا يبلغ عني الا انا او رجل مني قال اللهم نعم. فرمایا کہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو سورہ براءت دے کر فرمایا کہ جاؤ مکہ میں اس کی تلاوت کرو اور فرمایا کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اہلیت ہی نہیں رکھتا سوائے میں یا وہ جو مجھ جیسا ہے جو میری جگہ لے سکتا ہے. امت میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا مجھ جیسا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے. صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں. تابعین نے عرض کیا کہ جی ہاں یا سید الشہداء یا امام حسین آپ صحیح فرماتے ہیں یہی. پھر فرمایا کہ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لم تنزل به شدت قط الا قدمه لها ثقة به. آپ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان پر کوئی مصیبت نہیں آئی کوئی مشکل پیش نہیں آیا مگر یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو آگے بڑھایا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پہ پورا اعتماد پورا ثقہ تھا کسی اور پہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا. وَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُهُ بِاسْمِهِ قَطْ إِلَّا أَن يَقُولَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو نہیں پکارا نام لے کر مگر یہ کہ نام کے ساتھ ہمیشہ یہ کہتے تھے یا اخی اے میرے بھائی. اگر کبھی علی کہتے بھی تھے نا تو اس کے ساتھ ہمیشہ کہتے تھے اے میرے بھائی اے میری جان اے نفس رسول. وَادْعُوا لِي أَخِي اور لوگوں سے کہتے تھے کہ میرے بھائی کو میرے پاس لے کے آؤ میرے بھائی کو بلاؤ. سب نے جواب دیا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے. ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بينه وبين جعفر وزيد فقال له کیا جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر اور زید ابن حارثہ جعفر ابن ابی طالب اور زید ابن حارثہ اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جب فیصلہ سنایا تو فرمایا علی انت منی وانا منک. فرمایا علی آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں. وانت ولی کل مؤمن ومؤمنۃ بعدی اور ہر مؤمن مؤمنہ پر میرے بعد آپ ولی ہیں آپ شہنشاہ ہیں آپ بادشاہ ہیں آپ صاحب اختیار ہیں. سب نے عرض کیا کہ جی ہاں. قال تعلمون انه كان له من رسول الله صلى الله عليه واله كل يوم خلوة وكل ليلة دخلة
اذا سأله اعطاه واذا سكته ابداه قالوا اللهم نعم. فرمایا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک پرائیویٹ میٹنگ ہوتی تھی، کس میں کسی کو نہیں اجازت نہیں تھی آنے کی، ہر روز، اور ہر رات کو ان کی اپنی پرائیویٹ میٹنگ ہوتی تھی کہ سب لوگ جب چلے جاتے تھے نمازوں کے بعد، امیر المؤمنین علیہ السلام رات دیر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور ان میٹنگز میں چاہے دن کو چاہے رات کو، اور ہر روز ہر رات کو ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام سوال کرتے تھے تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم الہی سے اس کو جواب دیتے تھے، اور کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام سوال نہیں کرتے تھے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابواب وحی الہی کھولتے تھے اور زمین و آسمان کے اسرار، شریعت کے تفاصیل اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو پیغام ہوتے تھے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو سناتے تھے. صحابہ اور تابعین نے کہا جی ایسا ہی ہوتا تھا. فرمایا تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فضلہ علی جعفر وحمزہ حین قال لفاطمہ علیہ السلام. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جعفر پر اور حمزہ پر اور سب پر برتری عطا فرمائی جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے یہ فرمایا زوجتکی خیر اہل بیتی، میں نے آپ کا رشتہ کرایا ہے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بہترین فرد سے، یعنی اہل بیت میں علی علیہ السلام سے بہتر سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں ہے. اقدمہم سلما واعظمہم حلما واکثرہم علما، سب سے زیادہ اسلام میں یہ خدمت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ بخشش و عظمت میں یہ سب سے بڑے ہیں، اور علم میں سب سے عظیم تر آپ کے شوہر ہیں. ٹھیک ہے نا. سب نے عرض کیا کہ جی ہاں. فرمایا تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کیا جانتے ہو اے جمع صحابہ و تابعین، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم و اخی علی سید العرب، میں سب بنی آدم کا سردار ہوں اور میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میرے بعد سب عرب کے سردار ہیں. یہ جو یہاں پہ عرب کہا جاتا ہے اس میں یعنی سب لوگ اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب عرب اس مقام پہ آ جاتا ہے تو صرف عرب مراد نہیں ہوتا ہے، یہ اس مقام یہ بلاغت اور فصاحت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اس مقام پر صرف عرب سے مراد صرف عرب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن عربی و عدونا عجمی، اس سے مراد ظاہری عرب و عجم نہیں ہے. بہرحال یہ اب توضیح دینے کا وقت نہیں ہے. امیر المؤمنین میں سید ولد آدم ہوں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سب بشر کے سردار ہیں. وہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور زہرا سلام اللہ علیہ سب جنت کے عورتوں کے سردار ہیں. وہ ابناء الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور میرے دو بیٹے حسن و حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امرہ بغسلہ واخبرہ ان جبرائیل یعینہ علیہ. کیا آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بابا کو وصیت کی کہ میرے وفات کے بعد مجھے غسل دینا، اور جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور آپ کی وہاں پہ معاونت کریں گے مجھے غسل دینے میں. صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں بالکل صحیح ہے. اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال فی آخر خطبۃ خطبہ، کیا جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی. اے لوگوں میں اس دنیا سے چلا گیا، میں نے اپنا وارث بنایا، میں نے اپنا خلیفہ بنایا، میں نے اپنے جانشین بنایا، کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت کو. فتمسکوا بہما، ان دونوں کی اتباع کرو، ان دونوں کی طاعت کرو، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو. لن تذلوا، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں بالکل یہی فرمایا، دین یہی ہے. فلم یدع شیئا انزلہ اللہ، پھر سلیم فرماتے ہیں کہ وہاں پر امیر الامام حسین علیہ الصلاۃ والسلام شیئا انزلہ اللہ فی علی بن ابی طالب علیہ السلام خاصہ وفی اہل بیت من القرآن ولا علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ الا ناشدہم فی. قرآن کے ہر آیات کی تلاوت کرتے رہے امام حسین علیہ السلام، تلاوت کرتے رہے. صحابہ کو قسم دیتے رہے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، کیا یہ میرے بابا کی امامت نہیں ہے، یہ میرے بابا کی ولایت نہیں ہے، یہ میرے بابا کل ایمان ہے، وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت اسی کے متعلق نہیں ہے. آیات تلاوت کرتے رہے، حدیث تلاوت کرتے رہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حدیث تلاوت کرنے کے بعد، ہر حدیث سنانے کے بعد صحابہ سے سوال کرتے تھے، تابعین سے سوال کیا یہ حدیث صحیح ہے، سب کہتے تھے. فیقول الصحابہ، سب صحابہ شہادت دیتے اللہم نعم قد سمعنا، جی ہاں حدیث صحیح ہے ہم نے سنا ہے. ویقول التابعی، اور تابعی کہتے تھے کہ اللہم قد حدثنی من اثق به فلان و فلان، فرماتے اللہ شاید یہ حدیث صحیح ہے،
فلان ابن فلان نے یہ حدیث، وہ مطمئن سچا صحابی تھا، اس سے ہم نے سنا یہ حدیث صحیح ہے. ثم ناشدهم، پھر امام حسین علیہ السلام نے ان کو قسم دیا انہم قد سمعوه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کیا آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا من زعم انه يحبني ويبغض عليا فقد كذب، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن علی علیہ السلام سے وہ بغض رکھتا ہے، وہ جھوٹا ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ میرا دشمن ہے. لیس یحبنی وہو یبغض علیا، کوئی مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا اگر اس کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بغض ہے. تو اس وقت کسی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وکیف ذلک، اس وقت کسی نے پوچھا تک یہ کیسے ممکن ہے بھائی، آپ سے محبت کرتا ہے اس سے دشمنی کرتا ہے، یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ فرمایا لأنہ منی وانا منہ، فرمایا کہ کیونکہ میں علی ہوں، علی میں ہوں، وہ میرا ہے میں اس کا ہوں، اس کی روح میری روح ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا پوست میرا پوست ہے، اس کی ہڈی میری ہڈی ہے. وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اور مجھ سے ہے، میں ان کا ہوں. من احبہ فقد احبنی، جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض کرے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے. ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہ فقد ابغضنی، اور جو علی علیہ السلام سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جو مجھ سے بغض کرتا ہے وہ اللہ سے بغض کرتا ہے. قالوا اللهم نعم قد سمعنا، صحابہ نے کہا کہ جی ہاں ہم نے سنا، بالکل یہ باتیں صحیح ہیں. وتفرقوا على ذلك، اسی بات پہ ان کا متفرق ہو گئے. کوئی جہاد انقلاب کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی بھائی کہ ہم نے جہاد کرنا. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرہ بالکل کن کا سیرہ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا سیرہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا سیرہ، ٹھیک ہے نا. معاویہ کے زمانے میں جب آپ دیکھتے ہیں بالکل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں علمی جہاد کرتے ہیں، دین کا احیاء کرتے ہیں، حجج امامت کا احیاء کرتے ہیں، حجج توحید کا احیاء کرتے ہیں. اس امام حسین علیہ السلام نے اس تاریخ زمانے میں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے مزید کتنے واقعات ہوں گے جو تاریخ میں نقل نہیں ہوئے نا، ٹھیک ہے نا. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس زمانے میں جس طرح ظلم ہوتا تھا، بالکل اگر وہ ایک انقلابی شخصیت ہوتی نا، ان کی سیرت جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت سے، امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت سے، اپنے بابا امیر المؤمنین علیہ السلام کی سیرت سے اگر مختلف ہوتی کہ بھئی یہ جہادی شخصیت ہے، یہ انقلابی شخصیت ہے، اگر اس طرح ہوتی تو کوئی بات تو کرتا ہے نا. اس وقت بہترین موقع تھا، 700 لوگ تھے، پورے عالم اسلام کے نمائندے وہاں پہ موجود تھے، اور سب کے سب قابل اطمینان ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اچھا، معاویہ کے زمانے میں جو معاویہ نے کوشش کی یزید کے لیے بیعت لینا، دیکھیں یزید کے لیے بیعت کی جو کوشش ہے، یہ یزید معاویہ کے مرنے کے بعد شروع نہیں ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچانک معاویہ مر گیا ہے، ایک اچانک جو ہے یزید خلیفہ بنا ہے، اس نے بیعت کا مطالبہ کیا. امام حسین علیہ السلام کرنے کا نہیں، میں بیعت نہیں کرتا، میں تو تجھ سے لڑوں گا، میں تو انقلاب کروں گا. پھر انقلاب ہو گئی ہے، پھر انقلاب فیل ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. یہ جو آپ کے مولوی آپ کو سناتے ہیں نا، اور آپ بھی انقلاب کریں، آپ بھی انقلاب کا حصہ بنے. بھائی ہر زمانے میں حسین ہوتا ہے، اور آپ بھی اپنے زمانے کے یزید کے خلاف انقلاب کریں. اب وہ یہ نہیں کہتا کہ خمینی کیوں اور خامنی کیوں یزید نہیں ہے، یہ کبھی آپ کو ایکسپلین نہیں کرتے مولوی صاحب. وہ تو ایسے ہی اس کو مفروغ ان لیتے ہیں کہ یہ بھئی خمینی اور خامنی یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ تو ولایت فقیہ ہے، تو امام حسین علیہ السلام نستجیر باللہ. یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. دیکھیں معاویہ نے اپنے حیات میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے زمانے سے، سن 50 سے، اس زمانے سے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اور اس میں بہت سارے تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں، یہ معتبر شیعہ کتب میں تو نہیں ہے، مخالفین کے کتب میں، تاریخ طبری وغیرہ میں، کہ یزید اور کتاب الفتوح لابن عاصم میں، کہ یزید معاویہ نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگ تھے مدینہ میں ان سے لینے کی کوشش کی، لیکن لوگ ابا کرتے تھے. بہت سارے لوگ، اکثر لوگ بیعت کرتے تھے صحابہ، کچھ لوگ تھے جو بیعت نہیں کرتے تھے. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بیعت نہیں کی. لیکن وہ معاویہ کا جو سیرت ہے نا، وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ بڑا مکار تھا، بڑا سیاسی آدمی تھا. وہ اس کو پتہ تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، ان کو جیل میں ڈالتے ہیں یا ان کو قتل کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سیاسی نقطہ نظر سے اتنا فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ مدینہ کے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، لوگ بہت عالم اسلام سے پیار کرتے ہیں.
تو یہ ہماری مصلحت میں نہیں ہے. وہ اس طرح کہ وہ نہیں چاہتا تھا معاویہ، تو اس نے معاویہ نے سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. لیکن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کتاب رجال کشی میں موجود ہے کہ وہ فتح صلح ہے امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں نے معاویہ لعنت اللہ علیہ سے بیعت کیا تھا. اب یزید مر جاتا ہے. دیکھیں یزید مر جاتا ہے، معاف کیجیے معاویہ مر جاتا ہے، یزید حاکم وقت بنتا ہے. اس کا نمائندہ مدینہ میں جو ولید ابن عتبہ ہے، یزید کا چچا کا لڑکا ہے. عتبہ ابن ابی سفیان یہ معاویہ کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے ولید. وہ یزید کا کزن ہے. یہ ولید مدینہ کا گورنر ہے، تو وہ یزید کے حکم سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، وہ رات کے وقت پرائیویٹ میٹنگ ہے، پبلک نہیں ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام اس سے کہتا ہے، یہ تو بہت سارے تواریخ میں ہے کہ آپ پبلک بیعت مجھ سے چاہتے ہیں. اس نے کہا جی ہاں. تو فرمایا کہ اب کل آنے دو، پھر آپ بھی دیکھ لیں ہم بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے جو روایات میں مثلا اللحوف کتاب اللحوف میں شاید اس طرح ہے. کتاب اللحوف بھی مخالفین سے روایت کرتا ہے، اس طرح نہیں کہ کتاب اللحوف کے سب روایات شیعوں سے. وہ خود شروع میں کہتا ہے کہ ابن الکلوی نے یا ابو مخنف وغیرہ نے روایت کی. بہرحال مقاتل میں تو مخالفین کی روایت بہت زیادہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے سے بیعت نہیں کرے گا، یا کل آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت کس کا حق بنتا ہے اور خلافت کس کا حق بنتا ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، اس جملوں کو ایک بیس بناتے ہیں لوگ کہ یہ انقلاب ایک تحریک ہے کہ بیعت نہیں کر رہا، بیعت کرنے سے انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں بیعت نہ کرنا، یا پہلی بات یہ کہ یہ جملے جو ہے نا کہ آپ مجھ سے پبلک بیعت چاہتے ہوں گے تو کل آنے دیں، ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، یہ روایات میں موجود ہے. تو یہ بیعت دینے سے انکار نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کہ کل آنے دو. ایک طرح سے ان سے وقت لینا ہے، پھر کل جب اگلی نیکسٹ میٹنگ ان کی ہوتی نہیں، اس سے پہلے وہ مکے چلے جاتے ہیں. اب مکہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیوں انہوں نے مکہ کا انتخاب کیا؟ کیا وہ مکہ انقلاب کے لیے گئے تھے؟ اس پہ ہم بحث کریں گے. یہ جو جملہ ہے نا، اگر میں بیعت نہیں کرتا فی الحال، یہ اعلان جنگ نہیں ہے. یہ اور یہ خود بذات خود قیام نہیں ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے بیعت نہ کریں اور وہ آپ سے بیعت پھر مزید اصرار نہیں کرتا کہ آپ مجھ سے بیعت کریں. آپ کو رہنے دیتا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. آپ اپنی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے. آپ ایک مثلا ایک ایسی شخص ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یزید سے بیعت نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے. ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، آپ کو نہیں ماریں گے. ٹھیک ہے نا. آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. آپ اپنی زندگی جو ہے گزار دیں جس طرح پرامن زندگی آپ معاویہ کے زمانے میں گزارتے تھے. ہمارے زندگی ہمارے دور میں بھی گزاری ہے. آپ اپنا زندگی چلائیے، ہم اپنی حکومت چلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ صرف بیعت نہ کرنا، میں بیعت نہیں کرتا، صرف یہ ان جملوں کو آپ اس مفہوم میں لے لیں، یہ اعلان جنگ ہے. یہ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے. اور پھر میرے محترم ناظرین، یہ کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا موقع آیا ہو کہ اگر وہ اکراہن بیعت کرتے ہیں، مکرہن بیعت کرتے ہیں اور ان کی حیات بچ جاتی ہے، اس کی کوئی شاہد نہیں تاریخ میں. ٹھیک ہے. یہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر وہ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام نے بیعت کیا تھا، جیسے کہ حدیث رجال کشی میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے معاویہ سے بیعت کیا تھا، پھر معاویہ نے ان کو ایسا نہیں کیا کہ ان کے گھر پہ حملہ کرے، پھر معاویہ نے ان کو رہنے دیا ہے. ٹھیک ہے. بعد میں اس نے غداری کی، امام حسن علیہ السلام کو زہر دی، اور امام حسین علیہ السلام کو آخر تک اس نے قتل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، معاویہ نے. تو اس طرح کوئی ہمارے پاس کوئی دلیل، کوئی شاہد نہیں ہے کہ اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ان کی حیات بچ جاتی ہے، ان کی زندگی بچ جاتی ہے، ان کے بھائیوں کی زندگی بچ جاتی ہے. ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہمارے پاس تصریحات ہے، اگر وہ بیعت کرتے بھی تو شہید ہو جاتے ہیں. تو ان کا بیعت کرنا بے مفہوم تھا، بے فائدہ تھا. ٹھیک ہے نا. نمبر 2، یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے. تو بیعت نہ کرنا بذات خود کیا ہے؟ بیعت نہ کرنا بذات خود اعلان جنگ نہیں ہے. اور اگر بیعت کر لیتے تو وہ شہید ہو جاتے، اس کے دلائل میں بھی پیش کروں گا آپ کی خدمت. اگلی جو بات ہے نا کہ وہ کہہ دے کہ بھائی مجھ جیسا ان جیسے سے بیعت نہیں کرتا، یہ کوئی معتبر حدیث، کوئی روایت نہیں ہے.
اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے تو یہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اکراہ نہیں ہے، اجبار نہیں ہے، بقا کی مصلحت نہیں ہے تو وہ ان جیسے سے بیعت نہیں کریں گے. وَإِلَّا ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے امام زمانہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر امام کے گردن میں سوائے امام عصر علیہ السلام کے ہر امام کے گردن میں کسی طاغوت کی بیعت رہی ہے، کسی طاغوت کی بیعت رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ تقیہ کی وجہ سے اور عدم انصار کی وجہ سے، اور اس سے امام علیہ السلام کی کسی قسم کی کسر شان نہیں ہوتی کہ اگر آپ تقیہ میں کوئی عمل انجام دیں جس میں جو اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہ کام کریں، بھائی اللہ کے حکم سے آپ تقیہ کریں تو اس میں ان کی کسر شان ہے، ان کی بے عزتی ہے. نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی کو اپنے گھر سے اپنی بچی کو گھر میں چھوڑ کے خود غار میں پناہ لیا نا، بھاگ کے، پھر وہاں پہ 3 دن غار میں رہے، پھر وہ چپکے سے فرار ہو کے مدینہ چلے گئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرار ہو گئے. کہاں سے؟ مصر سے فرار کی انہوں نے، مدائن چلے گئے وہ فرعون سے بھاگ کر. ٹھیک ہے نا. خائفا یترقب، خوف زدہ بھی تھے اور ادھر ادھر